بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی شدت آ گئی ان اختلافات میں، اس خاندانی لڑائی میں، اور جو کہ تحریک انصاف کے اندر جاری ہے۔ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو پرانے لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اکبر ایس بابر کے بعد جو عمران خان کے ایک اور قریبی رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے بھی آج جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پارٹی الیکشن، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہ انتخابات نہیں ہوں گے، سلیکشن ہوگی۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ پھر پارٹی کے اندر ایک جنگ جو جاری ہے، پھر خاندان کے اندر وہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے لطیف کھوسہ کی اور بشرا پیرنی کی، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور لطیف کھوسہ نے اس آڈیو کو مانا ہے۔ آج جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کی اور اس کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا اوپر سے، یہ نہیں کہا کہ میری نہیں، انہوں نے کہا جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ تو عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ ایسی آڈیو کون لیک کرتا ہے، اس کا پتہ چلانا چاہیے، اور جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، وہ یہ کہا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کو منع نہیں کیا۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے، اس سے ہمارا جو ویلاگ گزشتہ دنوں تھا، میرا ہی اسی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے نیوز ٹو یو کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بشرا بی بی اور ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہے، اختلاف ہے۔ تو میری اس چیز کی جو ہے وہ ہو گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ آڈیو لیک میں جو بشرا بی بی کہہ رہی ہے اور بڑا ہنس ہنس کے کہہ رہی ہے، تو یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو تو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موصوفہ جیسے ایجنڈے پر آئی تھیں وہ ایجنڈا وہ اب بھی آگے بڑھا رہی ہیں۔ پہلے تو دیکھیں نا کہ انہوں نے پارٹی کے اوپر عمران خان کے پختہ پلانے کے تحت شادی کی، 1 جنوری 2018 کو شادی عدت کے دوران کر لی، اور یہ عمران خان کو بیوقوف بنایا کہ جناب آپ سے شادی، آپ سے میری 1 جنوری کو شادی ہوگی تو آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ بن گئے جی وزیر اعظم۔ اس کے بعد پھر جو لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوا، فرا گوگی پنکی جو گینگ تھا، عمران خان اس میں شامل ہو گئے، اس بزدار اس میں حصہ دار، احسن جمیل گجر، تو یہ سارے لوگ آ گئے اس میں، تو لوٹ مار دبا کے توشہ خانہ پورا کا پورا جو ہے وہ خالی کر دیا۔ اور پھر 9 مئی ہو گیا، پھر جناب اداروں کے اوپر تنقید ہو گئی، اس کو وہ خان صاحب کو پھنساتے گئے تو وہ پھنستے گئے۔ ابھی بھی جو ان کی آج آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں ایک بات جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ابھی بھی اس خاتون کا عمران خان کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ وہ کہہ رہی تھی نا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے عمران خان کو کہ میرے سارے جو کیسز ہیں وہ یہی سنیں گے، یہی انہیں کو، یعنی کہ لطیف کھوسہ ہی سنیں گے، میں تو ان کو کہہ دیا۔ تو آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے جی چلو، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں، تو وہ بڑا بول رہی تھی، اور پھر لطیف کھوسہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑا پہلو ہے کہ دیکھیں نا کیسے وہ پہلے جب ایک آڈیو آئی تھی تو اس میں یہ لوگ بات کرتے تھے کہ جناب یہ، وہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتی تھی نا کہ اس کو غداری سے جوڑ دو، فلاں سے جوڑ دو۔ تو ابھی اس آڈیو میں وہ زہر والی بات بھی ہے کہ وہ زہر والا جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو زہر دیا جائے گا یا اس کو کھانے کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے پھیلایا، جان بوجھ کے پھیلایا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پورا ایک باقاعدہ پلانے کا گیم ہے ساری، اس کے تحت یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کا بنیادی طور پر مقصد اس محترمہ کا یہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی وجہ سے عمران خان اس طرح کی چیزوں سے باہر نکلے گا۔ میرے خیال میں عمران خان اور پھنسے گا، اور یہ محترمہ ان کو پھنسا دیں گی۔ یہ تو لگتا ہی پوری گیم۔ اب پارٹی کے اوپر قبضے کی ایک جنگ ہے، وہ عاطف خان جو کہ خیبر پختونخوا ہے، وہ اس نے کہا جی میں ادھر وہاں پہ ورکر کوآرڈینیشن نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک سینئر نائب صدر بنایا ہے، وہ شیر افضل مروت، وہ جو نیا آیا ہے وہ وکیل جو وڑگیا کے نام سے مشہور ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا جی نہیں میں کروں گا اور عمران خان کو شکایتیں لگاؤں گا۔ وہ پھر بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کر دیا۔ تو عمران خان نے تو لگتا ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر لیا ہے، خود ہی کر لیا ہے۔ جب انہوں نے خود ہی کر لیا، جب جو شخص یہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف کا نام ہی عمران خان تحریک انصاف ہے، تو اس نے پارٹی تو دوسروں کے حوالے کر دی۔ اب یہ ایک نئی پارٹی کے اندر جنگ جاری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کو ہر بندہ جو ہر عہدیدار ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ جناب ان کے۔ اچھا، ابھی بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی باتیں شروع کر دی گئی، واللہ عالم، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو قریب لائے گا، مذاکرات کرے گا، تو وہ جناب پھر بات چیت، عمران خان جیل سے نکل آئے گا، معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔
تو پھر جناب دوبارہ عمران خان جو ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن جو میں نے کل بات کی تھی کہ وہ تو ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل کے ذریعے بھی وہ کوشش کر رہا تھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی میں نے بات کی، تو ابھی تک کوشش کر رہا ہے، وہ تو معافیا مانگ رہا ہے، ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ادھر سے بالکل جو حافظ صاحب ہیں وہ جو بالکل وہ کہتا ہے جی نہیں کوئی معافی شافی نہیں ہے، جو اگر یہ 9 مئی والے جو ملزموں کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، مجرمان کو چھوڑ دیا، تو پھر جناب پھر ہر کوئی کل کو اٹھے گا اور جا کر جو ہے وہ فوجی اداروں پہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دے گا۔ وہ تو اس کی بات سننے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو آگے لایا جا رہا، جو سزائیں ہیں ان کو جو ہے ریلیف دیا جا سکے، اور آن بیہاف آف عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے۔ چلیں بیرسٹر گوہر صاحب اگر یہ مانتے ہیں اور پھر اس کے لیے ان کو کھل کر سانیہ 9 مئی کی مذمت کرنا ہوگی، عمران خان کا جو بیانیہ ہے اسے ہٹنا ہوگا، تو پھر تو وہ چلو کوئی بات شاید وہ ہو جائے، لیکن اگر وہ اسی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو پھر تو وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں نا، ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اتنا گندگی اور تعفن غلاظت پھیلا رہا ہے پی ٹی آئی کا، یوتھیوں کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایک خاتون آفیسر ہیں پنجاب کی، انوش مسعود، پڑھی لکھی، قابل، باصلاحیت ہے، وہ ان کو جناب ٹارگٹ کر دیا، اور وہ کہ جی وہ 7 سال پرانی ایک ان کی وہ گھڑی پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی وہ رولکس کی پہنے، وہ راڈو کی پہنے، وہ سیکو کی پہنے، وہ اس میں تو آپ لوگوں کو کیا ہے؟ وہ کہا جی اتنے تو رشوت لے کر پہنے ہوئے۔ وہ 7 سال پرانی تصویر آج کے دور میں جوڑ دی، صرف اس وجہ سے کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف اتنے شواہد موجود ہیں کہ اگر ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں بھی چلتا تبھی بھی ان کو سزا ہو جانی ہے، اور وہ خصوصی عدالتوں میں سزا ان کو ہو سکتی ہے، سزائے دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ وہ خاندانی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو وہ ان کو جناب انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ جناب بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو جو ہے وہ شروع کر دو، اور گندگی اور غلاظت اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ اس نے کوئی آپ لوگوں کی طرح، جس طرح یہ فرح گوگی اور پنکی گینگ نے، عمران خان نے خود پورا توشہ خانہ ہی خالی کر دیا، اس نے تو اس طرح نہیں کیا، اس کا تو خاندانی بیک گراؤنڈ وہ مضبوط ہے۔ وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بھائی وہ اس طرح کی ایک رولکس کیا، وہ تو 10 رولکس جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دے، اس کا وہ کھاتے پیتے کرانے سے، وہ عمران خان نے تو ہمیشہ دوسروں کو کھایا ہے، تو یہ تو خاندانی فیملی ہے تو لوگوں کو کھنانے والی ہے۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جناب آپ یہ اٹھیں، اور لیکن کیا کریں، یہ سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی والا وہ تو پڑ جاتے ہیں، بالکل نہ کوئی ان کو کسی کی ماں بہن کا کوئی خیال نہیں ہے، اور اپنی باری آتی ہے تو ان کو اخلاقیات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک اور بہت غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں۔ ان کی آپس کے اختلافات، ان کی پارٹی ٹوٹ کا شکار ہے، حلی جاتی نہیں ہے، لیکن ایک ضد لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، حکومت ہو، کوئی اور ان کی مخالف پارٹی ہو، مخالف بندہ ہو، میں ہوں، بس ان کو یہ سمجھ ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمارے حق میں بولے گا تو جنتی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں نہ بولے گا تو خدا نخواستہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے کہ تحریک انصاف کی حمایت کرو تو تمہیں جنت ملے گی، خدا نخواستہ۔ یہ تو اس طرح کی یہاں تک ان لوگوں نے معاملات پہنچائے ہوئے ہیں، تو وہ اور پھر اندرون خانہ منت ترلے جو ہو رہے ہیں، جو معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، حقائق کے اوپر ہو، اور یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، گھروں تک پہنچنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اگر آپ کریں گے تو اس کا پھر جواب بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔